یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 100 سال پہلے 11 دسمبر 1917 کو پیش آیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک نے سرخی جمائی، برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا۔ مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کر دیا ہے یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا ہے کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم متعدد بار تباہ و برباد ہوا ہے، یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا ہے اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس گرجا گھر واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسرے پیکار رہے ہیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا ہے۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہیں۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ امریکی اخبار نے انہی 673 برسوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و اسرام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد فسیلیں تعمیر کروائیں، سڑکیں بنوائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر حملہ کر دیا لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔
بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیلی پارلیمان نے 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا تھا، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں یروشلم کی بجائے تل ایبٹ میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے تھے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا ہے۔ اس طرح امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ 1000 قبل مسیح میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ اسرائیلی شاعر یہودا نے لکھا تھا کہ یروشلم ابدیت کے ساحل پر واقع ساحلی شہر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سمندر اکثر و بیشتر متلاطم ہی رہا ہے۔ اس کا اندازہ یروشلم کی اس مختصر ٹائم لائن سے لگایا جا سکتا ہے۔ 5000 قبل مسیح ماہر آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح میں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 599 قبل مسیح میں بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا تھا۔ سن 638 میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 691 عیسوی میں اموی حکمران عبد المالک نے ڈوم آف دی روک تعمیر کروایا تھا۔ 1099 میں مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبیوں نے صلیبیوں کو شکست دے کر شہر سے نکال دیا تھا۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا تھا۔ 1244 میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 1517 میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1917 میں انگریزی جنرل ایلن بی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے شہر کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کے اعلان آزادی کے بعد یہ شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 کی اسرائیل عرب جنگ کے نتیجے میں یہ دونوں حصے اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔